حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ترمذی شریف میں روایت ہے کہ پاک نبی محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب قیامت قریب ہو جائے گی تو اس کی کچھ علامتیں ہیں۔ قیامت کافروں پر آئے گی، شریروں پر، مسلمانوں پر، ہم پر، ہمارے بچوں پر قیامت نہیں آئے گی۔ جب تک قرآن موجود ہے، اللہ کا پاک کلمہ موجود ہے، اللہ اللہ موجود ہے، قیامت نہیں آئے گی۔ قیامت کی کچھ علامتیں ہیں کہ قیامت قریب ہے، وہ 200-300 ہیں، اور کچھ علامتیں ہیں کہ اس کے فوراً بعد قیامت ہے۔ اقرب دجال، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، امام مہدی علیہ السلام، سورج کا الٹے جانب سے نکلنا، دابۃ الارض، اور دھواں، دخان، اور پتھر سے ایک جانور کا نکلنا جو لوگوں سے بات چیت کرے گا، تکلم الناس۔ وہ 10 نشانیاں ہیں، سورج الٹے جانب سے نکلے یا دابۃ الارض نکلے، اس کے بعد توبے کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ تو یہ وہ علامتیں ہیں جن کا مطلب یہ ہے کہ قیامت قریب ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اس کے بعد مصیبتیں اور پریشانیاں آئیں گی۔ اذا اتخذ الفیء دبلا یا دولا، وہ مال جو کافروں سے ملے بغیر لڑائی کے، بغیر جھگڑے کے، بغیر جہاد کے، امداد بھی آتے ہیں، مختلف امدادیں آتی ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا، وہ آپس میں وہ لوگ تقسیم کریں اور غریب عوام تک اس کا فائدہ نہ جائے، تو سمجھو قیامت قریب ہے اور مصیبتیں آنے والی ہیں۔ والامانۃ مغنمہ، اور اگر کسی کے پاس امانت رکھو تو وہ اس کی حفاظت کرے، وہ مال غنیمت سمجھ کر ہڑپ کر جائے۔ والزکوٰۃ مغرمہ، اور زکوٰۃ دینا فرض، لازم اور واجب اور ضروری ہے، اور یہ اس کو ٹیکس سمجھنے لگیں جو حکومت زبردستی لیتی ہے، ایسی حالت ہو جائے۔ وتعلم لغیر الدین، اور آدمی دین کا علم تو حاصل کرے لیکن اللہ کے لیے نہیں، دین کے لیے نہیں، بلکہ پیسے کمانے کے لیے، نکاح کے پیسے، فتوے کے پیسے، دم کے پیسے، بچے کان کے اذان کے پیسے، تیجا 40واں 11ویں شریف، 12ویں شریف، چھوٹی 11ویں شریف، بڑی 11ویں شریف، جمعراتاں 40واں، برسیاں، یہ 13 ٹیکسز ہیں، ہم علماء کے ٹیکسز ہیں، غریب ناسمجھ عوام کے جیب پر۔ دین کاروبار سے نکلے گا تب ترقی کرے گا۔ صحابہ نے دم پر اجرت لی تو 1 بار 2 بار لو نا، ٹھیک ہے نا، وہ تو کاروبار کے لیے نہیں بیٹھے۔ انہوں نے زعفران نہیں مانگا، ہر ایک سے 1 تولہ زعفران، جس پر 1000 تعویذیں لکھی جا سکتی ہیں، ڈاکٹر سے زیادہ کماتے ہیں۔ وَأَطَاعَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَأَقَّ أُمَّهُ، آدمی اپنی بیوی کی اطاعت کرے گا اور ماں کی نافرمانی کرے گا، ایسا زمانہ آنے والا ہے، اور آپ دیکھتے ہیں سب کچھ۔ وَأَدْنَىٰ صَدِيقَهُ وَأَقْصَىٰ أَبَاهُ، اپنے دوستوں کو قریب کرے گا، دوست ساتھی اس سے محبت کرے گا، والدین کو دور کر دے گا، سب کو پتہ ہے، سب کچھ دیکھتے ہوئے اس معاشرے میں۔ وَظَهَرَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ، اور مسجدوں میں آوازیں بلند ہو جائیں گی۔ مسجد میں آواز کی بلندگی 2 چیزیں ہیں، میرے خیال میں عمومی طور پر مسجدوں میں کوئی بھی گالیاں نہیں دیتا، نہ شور و غوغا کرتے ہیں، نہیں کرتے۔ زمانہ جتنا گزرتا جا رہا ہے، ہمارے اعمال میں کمزوری آ رہی ہے، لیکن لوگ مسجدوں میں گالیاں نہیں دے رہے ہیں کہ بس گالیوں سے آواز بلند کر رہے ہیں یا اس کے علاوہ، بلکہ نعرے تکبیر، نعرے حیدری، زندہ باد مولوی صاحب، یہ نعرے مراد ہیں۔ مسجدوں میں آوازیں بلند کرنا یہ منع ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے تھے کأن علی رؤوسہم الطیور، صحابہ اتنے خاموش، بے حرکت، وہ ہے کہ ان کے سروں پر پرندہ اڑ نہ جائے، اور ہم تقریریں کرتے ہیں
چھلانگے مارتے ہیں، لوگ بھی چھلانگے مارتے ہیں یا ناچتے ہیں، ایک طرح کی حرکت یہ ناچنا ہے۔ مختلف حرکتیں یہ نبی علیہ السلام سے ثابت نہیں ہیں۔ کأن علی رؤوسہم الطیور، نعرہ تکبیر و فلانا زندہ باد اور فلانا مردہ آباد۔ تقریر یہ ہے کہ عالم تقریر کرے اور لوگ اس کا بیان توجہ سے سنیں۔ کأن علی رؤوسہم الطیور۔ ذکر بالجہر، مسجد میں اونچی آواز کے ساتھ بالاجماع باطل ہے۔ ابن بطال فرماتے ہیں، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ شرح مسلم جلد نمبر 1 میں فرماتے ہیں، بزرگوں کا ذکر برائے تعلیم اور دل جاگ جائے، بطور علاج، کسی مریض کو، نیند والے کو تکلیف نہ ہو، لاؤڈ سپیکر سے نہ ہو، 1 2 بار 3 بار ذکر بھی وہی کیا جائے گا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے مسنون اذکار مروی ہے اپنے طور پر۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ نماز بھی جو امام پڑھائے اتنی آواز نکالے کہ لوگوں تک آواز پہنچے، بس دور دور تک آواز جائے نہ۔ اس لیے کان علی عہد رسول اللہ، شروع میں اس طرح ہوتا تھا، لوگ ذکر اور دعا کا طریقہ سیکھے۔ فتح الباری، عمدۃ القاری، بخاری، سب میں بخاری کی شروعات ہے، 2 حنفی شافعی۔ تو نماز کے بعد بھی خاموشی، اللہم انت السلام ہم پڑھتے ہیں، ہمارے بزرگ اللہ اکبر استغفر اللہ پڑھتے ہیں، ہمارے دوسرے ساتھی بزرگ وہ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، 1 بار 2 بار تو ٹھیک ہے، لیکن مستقل سلام پھیر کے آرام سے ذکر اور آرام سے توجہ سے دعا۔ بخاری شریف باب رفع الایدی فی الدعاء، دعا میں ہاتھ اٹھاؤ۔ بخاری شریف باب استحباب الدعاء بعد الصلاۃ المکتوبہ، فرض نماز کے بعد دعا کرو، اپنی اپنی انفرادی۔ ای الدعاء اسمع، ابو داؤد، کون سی دعا زیادہ سنی جاتی ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز کے بعد، لیکن انفرادی سری توجہ سے۔ وظہرت الاصوات فی المساجد، مسجدوں میں چیخیں مارنا، جو بھی چیخیں منع ہے، جو بھی آوازیں منع ہے۔ وساد القبیلۃ فاسقہم، اور فاسق فاجر آدمی قوم کا، ملک کا، علاقے کا، تنظیم کا سربراہ ہوگا۔ وہ آپ دیکھتے ہیں، ہاں تصویریں لگی ہوتی ہے، ان کے کرتوت سب جانتے ہیں۔ یہ جو بڑا ہے علاقے کا یا اس کا یا اس کا یا اس کا، وہ کیسے ہیں؟ آخر زمانے میں ایسے ہوگا۔ وَكَانَ زَعِيمُ الْقَوْمِ أَرْذَلَهُمْ، اور قوم کا معتمد آدمی جس پر لوگ اعتماد کریں گے، حقیقت میں وہ رذیل آدمی ہوگا، کمینہ آدمی ہوگا، گرا ہوا آدمی ہوگا۔ لوگ اس کے ڈر کی وجہ سے اس کی عزت کریں گے۔ وَأُكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ، اور آدمی کی عزت کی جائے گی اس لیے کہ اس کے شر سے بچ جاؤں۔ کیا لے جی، ٹھیک ہے جی، خیر، بڑی مہربانی۔ جب جدا ہو جاتے ہیں کہہ رہے بڑا ظالم ہے، بڑا ظالم، ظلم کرتا ہے۔ وظہرت القینات، ڈھول ڈمک کے گانے بجانے، ڈانس والیاں، گانے والیاں، وہ زیادہ ہو جائیں گی، بہت زیادہ۔ وظہرت القینات، قینات قینت ان کی جمع، جو ڈانس کرتی ہے، ناچتی ہیں، گانا گاتی ہے، ہر اخبار، ہر رسالے پر نئی تصویر، ہزاروں لاکھوں، یہ عام ہو جائیں گے۔ والمعازف، ڈھول عام ہو جائیں گے۔ ڈھول اگر گانوں کے ساتھ ہو تو چلو گانا ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ حرام ہے، لیکن اگر ڈھول اللہ اور رسول کے نام کے ساتھ ہو، فتح العلمگیری جلد نمبر 5 کتاب الکراہیہ، کہ جو اللہ اور رسول کے نام کے ساتھ ڈھول بجائے وہ کافر ہے، اس کو حلال سمجھے تب، جیسے قوالی میں انڈیا کے گانوں سے زیادہ گناہ ہے۔ سیکون اقواما، قریب کچھ قومیں آنے والی ہیں، یستحلون المعازف، ایک ٹکڑا میں نے پڑھ لیا بخاری شریف سے کہ ڈھول حرام ہے، دونوں طرف چمڑا ہو، یہ ڈھول ہے، ایک طرف چمڑا ہو ایک طرف چمڑا نہ ہو، یہ طبلہ ہے، طبلہ جائے گا، یہ حرام ہے۔ والمعازف، بعثت لاکثر المعازف، مجھے اس لیے بھیجا گیا کہ ڈھول کو توڑ کے رکھ دوں، ڈھولوں کو توڑ کے رکھ دوں۔ ہم اللہ اور رسول کے نام کے ساتھ ڈھول بجاتے ہیں، قوالی میں ڈھول بجاتے ہیں، نعتوں کے ساتھ ڈھول بجاتے ہیں۔ کفر ہے یہ، کفر، اگر مسئلہ معلوم ہو۔ مسئلہ معلوم نہ ہو تو گناہ کبیرہ ہے۔ وشربت الخمور، اور شرابیں پی جائیں گی شادیوں میں، اور اب لائسنسیں ملنے والی ہیں۔ ایک مرتبہ اسمبلی میں ایک نے کہا، نام نہیں لیتے ہیں، کہ جی کافر تو شراب پیتے ہیں نا، تو ان کے لیے تو شراب کا لائسنس جاری کرنا چاہیے۔ تو عیسائی
اقلیتی رکن کھڑا ہو گیا، میں نے کہہ رہے ہماری شریعت میں بھی شراب حرام ہے، یہودیت میں بھی حرام ہے جی، مسلمانوں میں بھی حرام ہے جی، اس پر پابندی لگاؤ۔ اتنے جھوٹے، خود پیتے ہیں، عیسائیوں کا نام لگاتے ہیں۔ وَلَعَنَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا، اب کے لوگ گزشتہ لوگوں پر لعنت کریں گے، اب کے لوگ گزشتہ لوگوں پر لعنت کریں گے۔ صحابہ پر لعنت لوگ کرتے ہیں، استغفر اللہ۔ اہل بیت سے دشمنی، استغفر اللہ۔ خوارج نے اہل بیت سے دشمنی کی اور کہا قبح اللہ وجہہ، تو مسلمانوں نے کہا کرم اللہ وجہہ، اللہ علی حیدر کرار نامدار کے چہرے کو خوبصورت اور باعزت رکھے۔ اور ائمہ مجتہدین کی غلطیاں نکالنا، ان پر فتوے لگانا۔ اولیاء کرام بزرگ فارتقبوا عند ذلك ريحا حمراء وزلزلة وخسفا ومسخا وقصفا وآيات تتابع كنظام قطاس الكوف تتابع۔ اگر یہ کام شروع ہو جائے کہ کافروں سے کوئی مال بغیر جھگڑے کے آ جائے یا امداد کے آ جائے، تو حکومت کے افراد خود کھا لیں اور امانت کو غنیمت سمجھیں اور زکوٰۃ کو ٹیکس سمجھیں، اور دین کا علم کاروبار کے لیے حاصل کیا جائے، آدمی بیوی کی اطاعت کرے، امی کی اطاعت نہ کرے، دوستوں کو قریب کرے، والدین کو دور کرے، مسجدوں میں آوازیں بلند ہو جائے، قبیلے کا بڑا فاسق ہو اور قوم کا زعیم رذیل ہو، اور آدمی کی عزت اس لیے کی جائے کہ اس کے شر سے بچ جاؤں، اور گانے والیاں، ڈھول ڈمکے پر ناچنے والیاں وہ عام ہو جائے، ڈھول عام ہو جائے، ہر چیز میں ڈھول ڈال دیے، ہر چیز میں فنی کلپس، ڈرامے تھے، ہر چیز میں انہوں نے فحاشی ڈال دی، اور جو فحاشی پھیلاتا ہے مسلمانوں میں، سورہ نور، اللہ ان کو ذلیل کرے گا، ذلیل ہوگا، اس دنیا میں ذلیل ہوگا، قبر آخرت میں عذاب لگے، اور شرابیں پی جائیں گی، گزشتہ بزرگوں پر لعنتیں کی جائیں گی۔ تو پھر سنو، انتظار کرو، سرخ آندھی آئیں گی، آ گئی ہیں، گوگل میں سرچ کرو، سرخ آندھیاں، زلزلے آئیں گے۔ سونامی کا جو زلزلہ تھا وہ تو زلزلہ تھا، سمندر میں آیا، سمندر کی زمین اوپر ہو گئی، پانی لوگوں پر آیا، 4.5 لاکھ افراد غرق ہو گئے۔ اس کے بعد بٹگرام بالا کوٹ کا زلزلہ آیا، اس سے زیادہ 5 لاکھ سے زیادہ افراد زیر زمین چلے گئے۔ لیکن اگر کوئی سمجھے، وخسفاً لوگ زمین میں جائیں گے، گوگل میں سرچ کرو، ہو چکا ہے۔ ومسخاً لوگوں کے چہرے تبدیل ہوں گے، گوگل میں سرچ کرو۔ وقصفاً آسمان سے پتھر برسیں گے، آپ گوگل میں سرچ کرو، پتھروں کی بارش ہو چکی، اور اتنی ترتیبوار مصیبتیں، پریشانیاں آئیں گی۔ جس طرح ایک تسبیح ہوتی ہے، ہار ہوتا ہے، اس میں دانے ہوتے ہیں، جب وہ کٹ جاتی ہے تسبیح یا ہار تو ترتیب سے ایسے سارے دانے نکل جاتے ہیں، اس طرح مسلمانوں پر اور لوگوں پر اتنی تکلیفیں آئیں گی۔ اللہ مجھے اور آپ حضرات کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ، وصلی اللہ علیہ وسلم۔